صرف کہ بس پیسے آ جائے، پراپرٹی آ جائے، چیزیں آ جائے، اللہ نے فرمایا لا تلہکم اموالکم، یہ تمہارے جو اموال ہے، یہ جو تمہاری جمع پونجی ہے، یہ جو تم یہ جس چیزوں کو بٹور رہے ہو اور جمع کر رہے ہو، یہی تمہاری ہلاکت کا کہیں سبب نہ بن جائے۔ آگے اللہ نے خود قرآن مقدس فرمایا اموالکم ولا اولادکم، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد یہ بھی تمہارے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے، یہ اولاد تمہارے لیے ذلت و رسوائی کا ذریعہ بن جائے، یہ اولاد کہیں تمہاری ایسی نہ ہو کہ تم کہیں سر اٹھانے کے لائق نہ رہے، یہ اولاد تمہاری کہیں ایسی نہ بن جائے کہ تم دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو اور میدان محشر میں بھی تمہارا گریباں پکڑ لیا جائے اور بجائے جنت میں جانے کے جہنم میں جانا نصیب ہو، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو۔ آج اللہ رب العزت نے اگر ہمیں مال عطا کیا ہے تو ہم یہ سوچے کہ ہم خرچ کہاں کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، اور اگر اللہ نے اولاد دیا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ صاحب اولاد ہونا یہ جہاں سعادت کی بات ہے، وہیں اگر ہم نے اپنی اولادوں کو صحیح تعلیم نہیں دی، اگر ہم نے اپنی اولادوں کی صحیح تربیت نہیں کی، اگر ہم نے اپنی اولادوں کو شرم و حیا نہیں سکھایا، اگر ہم نے اپنی اولاد کو ایک دوسرے کی جو لیبل ہے اگر ہم نے وہ نہیں بتایا، اگر ہم نے محرم اور نامحرم کی پہچان نہیں کرائے، اگر ہم نے ایمان اسے نہیں سکھایا، اگر ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا، ہماری اولاد ہے، ہمارے پیسے ہیں، ہمارے پیسے سے ہماری اولاد عیش کر رہی ہے، میری اولاد جو چاہے وہ پہنے، میری اولاد جو چاہے وہ کھائے، میری اولاد جو چاہے جہاں چاہے وہاں جائے، میری اولاد کو جیسے جس کے ساتھ جو من میں آئے وہ کرے، اگر ہم نے یہ سوچ کر کے اگر زندگی گزاری اور اگر ہم نے یوں ہی اپنے مال کو بھی خرچ کرتے رہے اور اپنی اولاد کو بھی آزادانہ زندگی دے دی اور اولاد ہماری غلط راہ پر چل پڑی اور گناہوں میں ملوث ہو گئی اور خود بھی گناہ کرتی رہی اور دوسروں کو بھی دعوت گناہ دیتی رہی اور دوسرے بھی اس کی وجہ سے تباہ و برباد ہوتے رہے، تو یاد رکھیے گا کہ معاشرے میں بھی پھر ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، یہ ہر انسان کی نظر میں ذلیل و خوار ہے، رسوا ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ پکڑے جائیں گے، قیامت کے دن بھی بچ نہیں سکتے۔ آج ہماری اولادوں کا یہ حال ہے، اسے ایمان نہیں معلوم، اسے اسلام نہیں معلوم، اسے پردہ نہیں معلوم، حیا نہیں معلوم، مکمل کلمہ نہیں معلوم، نماز نہیں معلوم، کس سے باتیں کرنی ہے کس سے نہیں کرنا یہ نہیں معلوم، اور اگر کبھی بات اٹھ جائے، اگر کوئی سمجھا دے، اگر کوئی یہ کہہ دے تو سامنے سے سیدھا جواب آتا ہماری مرضی، ہم جو چاہیں وہ کریں۔ مسلم معاشرہ اس کا نام تو نہیں ہے کہ مسلم معاشرے میں کوئی رہے اور اس کی جو مرضی ہو وہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام اس چیز کا نام تو نہیں ہے کہ جس کی جو مرضی ہو وہ کرے، اپنی مرضی سے بھی کرے اور بندہ مسلمان بھی رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب میں نے اس پہ بات کی تھی بڑی وضاحت سے سمجھایا تھا کہ ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے۔ ہم اگر مسلمان کہتے تو مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں جو اللہ نے ہمیں نام دیا ہوا سماکم المسلمین، تو اس مسلمان کا معنی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دعا مانگ رہے اور یہ دعا کر رہے کہ اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا کے رکھنا، مسلمان باقی رکھنا۔ کیا معنی؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کیا یہ دونوں مسلمان نہیں تھے؟ مسلمان کا معنی یہی ہے کہ جو اللہ کے احکام کے سامنے جھک جائے، اللہ کا حکم ہے تو ہے، اب یہاں مرضی نہیں چلتی، اب یہاں نفس پرستی نہیں چلتی، اب یہاں منمانی نہیں چلتی۔ اللہ نے کہا ہے قل للمؤمنات یغضضن قل للمؤمنین یغضوا، تو ہماری نگاہیں نیچی رہے گی، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے پورا ایک طریقہ بتا دیا قرآن مقدس کے اندر کہ ہمارے گھر میں ہماری خواتین اور ہماری بچیوں کے لباس کیسے ہونے چاہیے، تو پھر ویسے ہوں گے، اس سے الگ نہیں ہو سکتا، مرضی نہیں چل سکتی۔ اللہ نے زیور کا طریقہ بتا دیا کہ اگر زیور پہنی ہے گھر میں خواتین تو وہ زیور کیسا ہونا چاہیے اور اس زیور کی آوازیں کیسی ہونی چاہیے، ہماری مرضی اس کے آگے نہیں چل سکتی، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا بڑی ذمہ داری سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ غور کر کے سمجھیے۔ آج ہمارے یہاں ایک کلچر چلتا ہے، کیا کلچر ہے؟ شادی ہوئی ہے یا یوں بھی یہ ہمارے دوست ہیں، ان سے کوئی پردہ نہیں ہے،
یہ ہمارے کزن ہیں ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، یہ ہمارے فلانے ہیں ان سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ میرے بھائی بڑے غور سے سمجھیے اس جملے کو، یہ حق نہ تو والد کو ہے اور یہ حق نہ تو شوہر کو ہے کہ اگر وہ کہے کہ تمہیں کس سے پردہ کرنا اور کس سے پردہ نہیں کرنا ہے۔ یہ تو اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، یہ تو اللہ نے قرآن میں پوری آیتیں اتار دی اور سمجھا دیا کہ کون کون محرم ہے اور کون نامحرم ہے، اور محرم کے ساتھ بھی اگر گھر میں رہنا ہے تو اخلاقیات کیا چیز ہے، گھریلو زندگی کیا چیز ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شرم و حیا کیا چیز ہے، اس دائرے میں اور اس باؤنڈری کے اندر بھی اپنے گھر میں رہنا ہے۔ اپنے گھر میں جب تک ہمارے یہاں شرم و حیا باقی تھی، جب تک ہمارے یہاں دل صاف تھے، نیتیں اچھی تھی، نگاہیں صاف تھی، آپ اپنے بڑوں سے بزرگوں سے پوچھیں اور دیکھیں جو ہماری نوجوان نسل ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ رواج نہیں تھا کہ گھر میں کوئی نوجوان یا کوئی جوان گھر میں یوں ہی غسل کھانے سے ٹاول باندھ کے باہر نکل جائے۔ یہ رواج ہمارے گھروں میں نہیں تھا کہ یوں ہی انڈر ویئر پہن کر کے گھر میں ایک نوجوان نہا کر کے نکل جائے، یہ رواج نہیں تھا۔ جب ہم نے غیروں کو اپنانا شروع کیا اور جب بے حیائی ہمارے اندر آئی، جب ہم نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھا کہ ہم تو گھر میں ہیں، یہ تو ہماری بیوی ہے، یہ تو ہمارے بچے ہیں، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، پھر شرم و حیا اتنی دور نکل گئی کہ آج ہر جگہ ہر کام کرنا آسان ہو گیا۔ تو یہ اولاد، اگر اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو اس پہ شکر بھی کرے، اس پہ شکر بھی کریں۔ سعادت مندی اگر ملی ہے تو پھر اس سعادت مندی پر اللہ کے احکام کو پورا کریں اور اپنی اولاد کو رہتے اپنی زندگی میں مہذب بنائیں، دیندار بنائیں، ایماندار بنائیں، حیادار بنائیں، پردے دار بنائیں، سلیقے والا بنائیں، تاکہ آپ کی موجودگی میں بھی یہ اولادیں نیک عمل کرے اور آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ اولاد صدقہ جاریہ ہو۔ ورنہ یہی وہ اولاد ہے۔ آج پہلے اللہ نے پہلے مال کا ذکر کیا، آج جس کے پاس مال ہے آپ دیکھ لیجئے ان کی اولادوں کو، انہیں کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، اسے جو من میں آئے گا وہ کھائے، جو من میں آئے وہ پیے، جو جیسا من میں آئے ویسا کرے۔ آپ روکنے والے ہوتے کون ہیں؟ یہ مسلم معاشرہ نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ میں نے نوجوانوں بار بار یہ عرض کیا کہ آپ اپنے اندر یونٹی بنائیے، اتفاق پیدا کیجئے، اتحاد پیدا کیجئے، ورنہ یہ پوری کی پوری ہماری نسل اور پورا کا پورا ہمارا معاشرہ یہ آج جو گناہوں میں بڑی دور تک نکل چکا ہے، بڑی دور تک۔ آپ اگر فیصد نکالیں تو دماغ آپ کا حیران ہو جائے گا اور آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ ہماری نسل اتنی دور تک جا چکی ہے اور اتنے قسم کے گناہ ہمارے گھروں میں ہماری نظر کے سامنے پل رہا ہے اور پنپ رہا ہے اور ہم دیکھنے والے نہیں ہیں۔ اس میں آپ کام کریں، سمجھیں، اور جب یہ ہوا کہ مال بھی ملا، اولاد بھی ملی اور پھر ہم دونوں میں پھنس گئے، پھر یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کے تمام احکام کو چھوڑ دیا۔ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ ذکر کا معنی احکام بھی ہے، ذکر کا معنی صرف تسبیح پڑھنا تھوڑی ہے، ذکر کا معنی صرف سبحان اللہ کرنا تھوڑی ہے۔ اللہ نے جو پورا ایک سسٹم بنا کر کے دیا ہے، پوری نظام حیات ہمارے سامنے ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہمارے سامنے ہے، ان سب کا نام ذکر ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ نے ایوارڈ دے دیا کہ جو اپنے مال کو یہ کہے کہ ہمارا من ہم جیسے چاہے استعمال کرے، اپنی اولاد کو چھوڑ دے، ہماری اولاد ہے، جس کے ساتھ آئے، جس کے ساتھ جائے، جو من میں آئے کرے، جو کہے گا سامنے والا کہے گا اس کو جواب دے دیں گے، ہماری بچی ہے کچھ بھی کرے، میرا بچہ ہے کچھ بھی کرے، آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے، یہ کہہ کے اگر جواب دے کے نکل جاتا ہے، محلے کو بھی خراب کرتا ہے، معاشرے کو بھی خراب کرتا ہے۔ ایک شخص، میں یہ جملہ بھی کہہ چکا ہوں، شاید آپ کو یاد ہو، جب کوئی بندہ کوئی گناہ ایسا کرتا ہے جو گناہ انفرادی ہو، جو گناہ پردے میں ہو، جو گناہ چھپ کر کے ہو، تو اس گناہ کی نحوست اور اس گناہ کا وبال بھی ذاتی ہوتا ہے، وہ اس پر پڑتا ہے، اس کے گھر پر پڑتا ہے۔ لیکن کوئی گناہ ایسا ہو جو علل اعلان ہو، کوئی گناہ ایسا ہو جو کھل کے کیا جائے اور لوگ کر رہے ہو، پھر اس گناہ کا وبال اور اس گناہ کی نحوست یہ بھی اجتماعی ہوتی ہے اور سب پر پڑتی ہے۔